دلیل 226 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية عتت عن ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. حضرات پہلے الفاظ پر لوگ فرمائیں ارشاد ہوتا ہے وقائم من قریہ کتنی ہی بستیوں میں سے بستیاں گزری ہیں، مراد ہے بستیوں والے. کتنی ایسی بستیاں تھیں جن کے بستیوں کے پاس ہی رہنے والے بیت چکے. انہوں نے کیا کیا؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. ان بستیوں کے رہنے والوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، وَرُسُلِهِ اور جو رسول انبیاء بستیوں لاتے رہے ان کی بھی نافرمانی کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا. پھر ہم نے ان کا بڑا سخت محاسبہ کیا اور آج یہ ہے کہ سزائیں دی اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا. یہ تو دنیا کی بات ہے. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. پھر ان کا محاسبہ جو کیا ان کو بڑا سخت عذاب کیا. اتنا عذاب تھا جو انتہائی ناپسندیدہ ناگوار سمجھا جانے والا عذاب. تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا. ان نافرمان بستیوں کے رہنے والوں نے پھر اپنے کام اور فیصلوں کا وبال چکھ لیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. اور ان کا جو ان کے معمولات کا جو انجام ہوگا انتہائی خسارے والا. خسران سے ہے یہ خسرا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا. تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. بس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اے عقل والو، اے ذی شعور انسانوں، اللہ سے ڈر جاؤ. اور وہ شعور والے وہی ہوتے ہیں الذین آمنوا جو ایمان لے آئے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں. قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول. اللہ نے تحقیق نازل فرمایا تمہاری طرف ذکر رسول
قرآن کو بھی ذکر کرا، احکام کو بھی ذکر کرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بھی ذکر کرا اور رسول کو بھی ذکر کرا۔ اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے آپ کے لیے قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیکم آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے تم پر اللہ کی آیات مبینات، واضح آیات ہیں۔ مقصد یہ ہوگا لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من النور الی الظلمات، تاکہ اس نور ہدایت کے ذریعے قرآن، تعلیم، تدریس اور اس بات کے ذریعے وہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، کہاں سے؟ ظلمات سے، اندھیروں سے، اس کی طرف کریں گے، نور ایمان کی طرف ان کو لیا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص بھی، جو قوم، جو جماعت اللہ پر ایمان رکھتی ہے، ایمان لائے گی، پھر وہ یعمل صالحا، عمل اچھے کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کو باغات میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے پہلے بہتی ہوں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، ہر وہ شخص کے لیے جو ایمان، عمل صالح پاس ہونے والا شخص ہے، بہت عمدہ اچھا ترین رزق اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ جس نے یہ کرنا ہے وہ ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، توجہ کریں، جس نے 7 آسمان بنائے اور زمینوں میں سے انہی کی طرح بنائی زمین، اس کی بھی شرح وضاحت کریں۔ یتنزل الامر بینہم، اترتا ہے فرمان فیصلہ ان کے مابین، یعنی ارض و سما وما بینہما، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اس بات میں بھی کوئی اشکال و بحث نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے گھیرا کر رکھا ہے، احاطہ فرمایا ہوا ہے بکل شیء علما، علم کے اعتبار سے ہر چیز ہونے والی، کی جانے والی، علم کے اعتبار سے اللہ کے سامنے وہ آیا ہوا ہے، اس میں کوئی بحث، کوئی اشکال، کوئی تردد، کوئی دو نظری نہیں ہے۔ حضرات، کچھ اللہ تعالیٰ نے کونی مثالیں پیش فرمائی، نظام کائنات جو چل رہا ہے اس میں کسی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں کہ بندہ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کر کے آیا ہو، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہو، یا کسی قائد اعظم یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آیا ہو، یا بہاولپور یونیورسٹی کی سائنس یافتہ ہو، یا جامعہ اسلامیہ سلفیہ مکرم مسجد کا سائنس یافتہ ہو، اس کی شرط نہیں۔ سارے لوگ دیکھنے کی رات آتی ہے، سارے لوگ دیکھتے دن آتا ہے، تو یہ دلیل ہے اس کا کچھ کرنے والا ہے۔ ملتان میں زیادہ باری ہو رہی ہے، شدید بارش ہو رہی ہے، لاہور میں زیادہ باری ہو رہی ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، ہونے والے نہیں ہو رہے، کر سکتا ہے ہم وقت تمام پر، لیکن اس کی مرضی ہے کسی جگہ پر وہ زیادہ باری ہو رہی ہے، کسی جگہ پر دور لگی ہوئی ہے۔ ایک کونی دلائل، سب لوگ اسی طرح بنے ہیں، میاں بیوی کے اختلاف سے ماں کے رحم میں شکل کسی کی نہیں ملتی، ڈیزائن نہیں ملتا، آواز نہیں ملتی، بوجھم نہیں ملتا، اخلاقیات نہیں ملتے، الا ما رحم ربک۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، انہیں شوق عبادت بھی ہے، گانے کی عادت۔ آپ کو پتہ ہے کسی کے علم میں ہوگا کہ مور سانپ کھاتا ہے، مور کی خوراک ہے سانپ کھانا، تو مور کا خوبصورت ڈیزائن دے کر، پروں کی رنگت دے کر، کلر اسکیم دے کر، کیا آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جو جوزی صاحب ہے کہ سانپ کھاتے ہو؟ حضرات نے مور فرمایا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ سلسلے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سارا نظام ہم نے بنایا ہوا ہے اور ایسے ہو رہا ہے۔ انسان صاحب جو ہے زمین کی رجسٹریاں کرواتے ہیں، زمین کے مالک بنتے ہیں، پھر جب فوت ہو جاتے ہیں
تو پھر وہ قبر کی بٹی ان کی خوراک بنتی، یہ اس کی خوراک بنتے ہیں، اس بٹی کی خوراک بنتے ہیں۔ جب نے زمینوں پہ قبضے بھی کیے ہوئے ہیں، روڑیاں بھی ڈالتے ہیں، پھر وہاں وہ کرنسیوں کی سوٹ بھی کرواتے ہیں، بیٹے کی شادی پہ ڈالر چل رہے ہیں، ریال چل رہے ہیں، یارو چل رہے ہیں، بڑے امیر آ رہے ہیں۔ گزارش میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نقشے آپ دیکھتے ہیں تو بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی بستیاں دنیا میں ایسی گزری ہے، یعنی بستیوں کے پاس ہی رہنے والے آئے اور گئے دنیا، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، کتنے کتنے لوگ آئے اور ظاہر اپنا اپنا تماشا کر کے چلے۔ تو میرے اللہ شاہ فرماتے ہیں انہوں نے پھر اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کی، اور اللہ نے جو انبیاء رسول بھیجے، کتابیں صحیفے فرامین جاری کی نہ ہو، اپنا ہی وہ سلسلہ کرتے رہتے۔ پھر فحاسبنا حسابا شدیدا، پھر ہم نے بڑا سخت ان کا محاسبہ کیا، ان کو اس کی اجازت ہی نہیں تھی، وہ تو اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے کہ روڑیاں ڈالتے رہے سارے زندگی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے تھے، اس لیے تو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ جنوں انسانوں کو قرآن مجید کا طریقہ ہوا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بندگی کے لیے پیدا، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، اب تمہیں اپنے لیے پیدا کیا۔ جس بندے کو ساری زندگی پہچان ہی نہیں اللہ کون ہے تو کون ہے، تو ہے بڑا خوش، بیکار ہے اس بندے کی خوشی، یعنی وہ اچھا نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب میں مثال دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری تدریسی ذہن ہے، ٹیچنگ جس کو بولتے ہیں، ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے کہ جو چھٹی نہیں کرتا، تھارو نہیں پڑھتا ہے، پیریڈ اٹینڈ کرتا ہے، اساتذہ کا احترام کرتا ہے، تمام مواد جتنے سبجیکٹ ہیں تمام میں محنت کرتے ہیں، ایک آدمی خرچہ بھی سب گھر سے لیتا ہے، نہ اساتذہ کا احترام کرتا ہے، نہ مضامین میں اسٹڈی کرتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اگر کچھ سمجھتا ہے کہ اس کو بھی اسی طرح ہی گھر والے بھی پیار کریں، اساتذہ بھی اس کا سلوک کریں، تو یہ تو ظلم ہوگا نا صاحب۔ تو جیسے رزلٹ آئے گا سارے پتہ چلے، یہ کلندر ہی ہے، کچھ نہیں اس کے پہلے۔ تو دنیا کے امتحانات اختبارات کو تم روز دیکھتے ہو، جب رزلٹ نکلتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ خودکشی کرتا ہے، وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، کسی کو اسکول میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ کارخانے میں رکھ لیا جائے، کسی کو گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ کہ جب قیامت والے دن میزان عدل قائم ہوگا، بتایا نکلیں گے تو سارے جنت میں جائیں۔ اسی مسئلے کو سمجھانے کے فرمایا جب ایسے کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی، رسولوں کی نافرمانی کرتے، پھر ہم کو محاسبہ کیا، وَعَذَّبْنَا عَذَابًا شَدِيدًا، اس کی تفصیل سورہ ہود کے اندر ہے۔ کسی قوم کو اللہ نے بندر خنزیر بنا کے مارا، کسی بار آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے مارا، کسی کو طوفانوں میں ڈبو کے مارا، کسی کو سمندروں میں غرق کر کے مارا، کسی کو زمین کے اندر ویسے ہی گاڑ کے مار دیا۔ یہ تو مثالیں نہیں ہے، اس کا معنی ہے جس نوعیت کی نافرمانیاں تھی اسی نوعیت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ کھل کے بات اللہ نے بیان کر دی، فذاقت وبال امرہا، پھر ہم نے وہ کام کا ذائقہ چکھ لیا، جیسی کرنی ویسی کرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ کون ہی سارے دلائل سمجھانے کے لیے ہے۔ پھر مردہ زمین کو زندہ کرنے کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار بتائی، نکارہ زمین تھی، پانی برسا، پھر اس کے اندر نباتات اگی، پھر کلیاں نکلی، پھول پھل بنے، اور وہ کھیتیاں لہلاتے رہی۔ بھائی یہ کام جو کرنے والا ہے اسی نے زمین سے نکال کے تمہیں دوبارہ پیش کر کے حساب کتاب کرنا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ آتے؟ بڑا کا درخت جو ہے اس کا بیج دیکھا آپ نے کبھی کتنا رائی کے دانے سے باریک ہوتا ہے، درخت کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ بیج زمین میں گم کیوں نہیں جاتا؟ کیوں سر آپ نے بات سمجھا؟
بیوی نے پوچھا میں نے ادھر گندم کا توڑا رکھا ہوا تھا کدھر گیا ہے؟ جب سب کہتے ہیں میں تو وہ بیج بوئے ہیں، تو جلالی کہتی ہے یہ بھی کھلا رہے ہو بوئے ہیں، دانے تو گھر کو نہیں تھا۔ آواز آتی ہے فکر نہ کر، تیرا ایک ایک دانہ میں زمین کے پیٹ میں امانت کے طور پہ رکھا، خامد تیرا ہے بندہ میرا ہے۔ جب اس نے چھٹا دیا ہے نا دانوں کا، تو میں نے زمین کو فرمان جاری کیا یاد رکھ میرے بندے نے دانے تیرے پیٹ میں بطور امانت رکھے ہیں، ایک ایک دانے سے 100 دانہ میں نے لینا تیرے پیٹ سے نکال، تیرے پیٹ سے نکال۔ پھر آپ دیکھتے ہیں سیٹے پھر رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، کوئی کہتے ہیں بارہ پکی تو گڑا پہ گیا، وہ گڑا جس نے مارا اس کو پتا ہے میں کو رجانا بھی ہے، روانا بھی ہے، رجانا بھی ہے۔ طوفان اور آندیاں تو آتی رہتی ہیں، چڑیوں کے بچے بھی پلتے رہتے ہیں، پانی اٹھتے چلتے ربتی رحمت نے نال بندے چلتے ویکھے، سمجھ آ نہیں؟ چڑھتے سورج ڈالتے ویکھے، بجے دیوے بالتے ویکھے، اور جنہوں نے جگ تے کوئی وہ بھی پتر پلتے ویکھے۔ یہ کمال میں رب نے کر کے دکھایا ہے اور دکھا رہا ہے، سارا محاسبہ دکھایا یہ مذاقت و بعد امرها وکانا عاقبۃ امرها خسرا۔ پھر وہ نافرمان جو اللہ کے رسولوں کے تعلیمات کے جو نافرمانیاں کر کرے ان کا انجام نتیجہ انتہائی خسارے میں، کچھ بھی نہیں ملے۔ دونوں نقشے اللہ نے پیش کرتے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس بندے کا ٹاپروں میں آنے والے کا رزلٹ نکلے گا تو دائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ ملے گا، وہ خوشیوں سے کہے گا آؤ میرا دیکھو میں کتنے نمبر لے کر پاس ہوا۔ تو آواز ہے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو پہلے کرتے رہے ہو نا اسی کا نتیجہ موجے مارو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ حساب رزلٹ بنا چیخے مارے گا، روئے گا، میرا رزلٹ آؤٹ نہ ہوتا، مجھے پتہ نہ ہوتا، میرا مال کام نہیں ہے، میرے دلیلے کام نہیں، میرا سارا وقت ضائع ہو گیا، میں مارا گیا، میرے پل یہ نہیں۔ عاقبۃ امرها خسرا، نقصان ہی نقصان ہے، پلے کر۔ اعد اللہ لهم عذابا شدید، سخت اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ان کے لیے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈر جو لوگوں اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، عقل والے ہو اور سیانے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو۔ الذین آمنوا، سیانے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کی ہستی کو مان جائیں، اس کی صفات کو جان جائیں کہ وہ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، محاسبہ کرنے والا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ توجہ فرمائیں۔ قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول، نصیحت نامہ ہم نے رسول کی حیثیت میں بھیجا، قرآن کی تعلیمات کے ذریعے احکامات کا مجسمہ بنا کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، گائیڈ لائن ہم نے آپ کو دے دی۔ قد تبین الرشد من الغی، ہم نے جنت فردوس کا راستہ میں بتا دیا، جہنم کے راستے سڑکیں بھی ساری بتا دی۔ سلیکشن آپ نے کر دی، جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا۔ در فائض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے پھر جائے جہنم کو جس کا جی چاہے۔ جس نے محمد عربی کو مرشد نہیں مانا، قرآن کو نور ہدایت نہیں مانا، اور اللہ کا ذکر اور فکر اس نے تسلیم ہی نہیں کیا، اس کا معنی وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ جائے جس کی بات بوفے لگے ہوتے ہیں، دیکھو گول گپے کھائی ہوئے، پیسے اپنا پورے لیں، جیڑے گجرا والے بندے ہیں وہ گول گپے ہاتھ نہیں لاتے، وہ ایسا ہوتے پھر کام وہ آگے ہوتے ہیں، وہ توبہ طائب کا بھائی آئے گی تو انہیں آخر مکرم مسجد کلمہ کلاس دے میں پڑھ اسی کی سمجھ آئے۔ اچھا جی، اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے، سارے پیسے پورے کر کے کچھ سمجھ آئے گا۔ نقصان نقصان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے عقل والے ہو، ہم نے ذکر نازل کیا، ہم نے فکر نازل کیا، رسول پاک کو سیمپل نمونہ بنایا
جناب عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ میں اخلاقیات تو بیان کرو، تو فرماتی ہیں خلق القرآن، قرآن پڑھتے جاؤ تو نقش محمد کریم کا دیکھتے جاؤ، عبادت کا، اخلاق کا، رویوں کا، باپ کی حیثیت میں دیکھو، خامد کی حیثیت میں دیکھو، نانے کی حیثیت میں دیکھو، صفہ سالار کی حیثیت میں دیکھو، مبلغ کی حیثیت میں دیکھو، خطیب کی حیثیت میں دیکھو، صدقے جان کمال، خطاب ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، لشکر دیکھو کبھی سب سے آگے کبھی سب سے پیچھے، یہ کس کی شان ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سیمپل مرشد پاک، یہ رسول پاک کے مقابلے میں مرشد پاک لوگوں نے جو بنایا تھا مجھے بھی پتا ہے، مرشد کہنے گناہ ہے، رسول پاک کو چھوڑ کر کسی کو کلندر کو مرشد کہنا ہی اللہ کو ناراض کرنے والا، اور بھائی میں نے بنایا ہے رحمت للعالمین، تو میں نے خطاب کیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تم میرے نبی کے مقابلے میں کسی کو پیش کر رہے، شرم کرو اور غور کرو۔ ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ، میرا پاک پیغمبر تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، کبھی پڑھ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پڑھو نا آگے، یتلو علیہم، پھر یتلو علیکم آیات اللہ، اللہ کی آیت ہے مبین واضح آیت ہے، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ پیغمبر کی واضح تعلیمات، ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈلائن اہل ایمان اور صالح کرنے والوں کو ظلمات سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور جہالتوں سے نکال کے الی النور، نور ایمان کی طرف، روشنیوں کی طرف لے آئے۔ حضرت حسان بن صاحب شاعر اسلام تھے، کسی نے پوچھا بڑے بڑے کمال آپ شعر پڑھتے رہے، اب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے کہ جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے نا، اپنے کلام کا سوال ہی نہیں آتا۔ قرآن کی تعلیمات اور اللہ کے بیان کے مقابلے میں کسی کا بیان اچھا ہو سکتا ہے؟ اب بھی لوگ ممبروں میں کھڑے ہو کر بابا جی فرماتے ہیں، بابا جی فرماتے ہیں، شاعری فرماتے ہیں، فلانے کلندر نے فرمایا، یہ نہیں بکواس کرتے کہ میرے رب نے یہ فرمایا، میرے پاک پیغمبر نے یہ فرمایا۔ دنیا والوں قرآن سنو، میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو، مزہ آئے، نہیں سمجھ آئے؟ تو ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو بندہ اللہ پر ایمان لے آئے گا، یا عمل صالح کرے گا اور ڈٹ کے رہے گا، یُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اللہ ان کو پھر باغات میں داخل کرے گا، نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پھر خالدین فیہا ہمیشہ ابدا، خالد کا معنی بھی ہمیشہ رہنا، ساتھ تاکید کے لیے ابدا، ہمیشہ ہی ادھر رہیں گے، شفٹنگ نہیں۔ پھر لطف کی بات یہ ہے، لطف کی بات ہے بڈیریاں میں نہیں ہونا، کبیاں بھی نہیں ہونا، بیمار بھی نہیں ہونا، بہت براد بھی نہیں ہونا، نہ پیشاب، نہ پوٹی، نہ پیپر، نہ موریاں دی پیڑ، نہ جوڑ رکھنا، نہ ہڈی ٹوٹنی، کوئی پریشان پیسے نہیں، سرجنہ بیٹھے ہیں ٹوٹ گیا سارا کچھ، ٹوٹ گیا آ جاؤ، نہ کچھ ہے ٹوٹنی، نہ بجنی، نہ بیماری، نہ بول، نہ براز، تو کرنا کی کھائیے وہ موجہ کریے وہ تو سبحان اللہ، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور نعرہ لگ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وہ کہیں کہ اللہ سونے ہے سارا کوئی تہاڈی برکت نال نہیں پایا ہے، اسی تو تے کھپتے گئے ہیں، تسی رہنمائی نہ فرماندے اساں تے آ ہی نہیں سکتے، اللہ سونے تہاڈی برکت نال ہے، نعرے لگے۔ ایک اور ٹیم کہے گی الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء،
کہیں گے اللہ سونے تیری تعریف کر رہے ہیں، تو جتنے وعدے کیتے تھے سارے سچے نکلے. یہ سب قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے. اللہ کرے کہ بات کی سمجھ آئے، ہمیشہ پہ اتر رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقہ. آج کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ حدیث شریف، آج کسی نے پوچھا کہ ہوتے کھیتی باڑی بھی ہو گئی جنت ہے. ایک حدیث کے اندر ذکر ہے کھیتی باڑی، بائی شہی زرعی فارم. رسول پاک سے بندے نے پوچھا تھا اللہ رسول کھیتی باڑی جنت پہ ہوگی کہ آپ مسکرا پہ ساتھ فرمایا کو مدینے کا رہنا ہوئے گا انسان جو جنت باغات سے زمینہ تھا. اللہ کے پاک نے فرمایا وَلَكُمْ، فرمایا میرے رب نے خود فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو خواہش کرو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا. اور دسو پھر آپ نے وضاحت فرمائی اگر وہ بندہ خواہش کرے گا یا اللہ کو زرعی پلاٹ سے لاڑ کوئی فارغ شارک کوئی زمین دنیا دریشی ویکی دیتے کو بات اللہ فرمان جاری کر دیں گے اور اس کی جہاں تک نظریں جاتی ہیں پلاٹ ہی پلاٹ اور فارم پہ فارم پڑتا رہے گا. پھر اللہ پوچھیں گے کیڑی کیا ہوگا یہ سبحان اللہ. میں ہی کہنا تجھے رام کریں بے رام نہیں. اور کبھی کبھی گا جی گندم ہو گیا ہے سبحان اللہ. جب گندم ہی گندم ہو گئی ہوگی پھر پاک جائے گی، پھر کٹائی ہو جائے گی، بوریاں پہ جائے گی، پھر توڑیے کے بعد پھر پلاٹ کا پھر شروع ہو جائے گی. جنی دیر تک رب کا بندہ بہتا رہے گا رب مطلب ایک آ جائے گا جی منجی کی فصل ہو جائے اور جناب سلسلے شروع ہو جائیں گے منجی ہر بات ہے. تو جا جاتی کپاہ اگاؤ، کپاہ ایک باغ جائے وہ پودا پاک جائے اما نے باغ اگاؤ، اما نے باغ لگے. کوئی آگے جی انگوراں کا باغ اگاؤ. اللہ فرماتے ہیں تو سونے میری مرضی کر رہے آدھا تیری مرضی کر. قرآن مجید میں ایک الفاظ ہے آخذین ما آتاہم، ادھر دینے والے بنتے ہو وہاں لینے پر اللہ دیتا جائے گا تم لیتے جاؤ. یہ ساری باتیں قرآن شریف میں لکھی. اللہ کرے ہم اس منزل تک پہنچ جائیں اللہ کی شفقت اور مہربانی سے. اللہ الذی خلق سبع سماوات. اللہ وہ ذات ہے 7 آسمان بنائے ہیں، طے بتائے بنائے ہیں، ستونوں پلروں کے بغیر بنائے ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی طرح کی 7 زمینیں بنائیں. یہ ایک پوائنٹ ہے بڑا سمجھ. کیا طے بتائے زمینیں ہیں؟ کس طرح ہیں؟ وضاحت کوئی نہیں. لیکن اللہ نے فرما دیا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، جس طرح آسمان 7 ہیں انہی کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ کسی کی زمین پہ کرے گا قبضہ، اگر بلش زمین ایک گٹھ زمین تے ایک نہیں کہ قلعہ تے ایک کنال تے 2 کنال تے مربع تے 2 مربع بلا نہیں، بلش زمین پہ قبضہ کرے گا قیامت والے دن 7 زمینوں کا ٹاپ بھی پہنایا جائے گا اور 7 زمینوں کے اندر اس کو گاڑا جائے گا. حدیث کا ذکر آتا ہے تو وہاں 7 زمینوں کا ذکر ہے. کارون جو تھا نا اس کے خزانوں کی چابیوں کا ذکر ہے قرآن میں. کتنا وہ مالدار تھا. مولانا مودودی نے لکھا ہے اسرائیلی سیٹھ کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اللہ نے احسان کیا اور تم ہی کسی در پیسہ ٹکا خرچ کریا گیا اور ظالمان اپنی جان پہ کرتے ہو نہ کسی پہ کرتے ہو، کیا ٹوٹیاں ڈالتے پھرتے ہو. اور کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس فن تکنیک ہے میں نے کمایا، جاؤ تجھے بھی کما ہو جائے. پھر وہ زبیش و ریش پہ ماحول میں نکلا. اللہ فرماتا ہے فخرج علی قومی فی زینتہ، زبیش ایک ٹھاٹ والا اس نے لٹھے کا سوٹ پایا پایا لایا ہے. قرآن نے فرمایا اس کی چال کو اللہ نے پسند نہیں کیا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ارشاد ہوتا ہے میں نے اس کو اور اس کو قدیموں کو زمین کے اندر دنسا دیا. امام الانبیاء نے مثال دے کر فرمایا اس دور سے اس طرح ہلتا جا رہا ہے اور نیچے جا رہا ہے قیامت تک جائے گا. کہ میں جائے گا جی کتنی ڈونگی ہے یہ کسی دیکھے نہیں، یہ سب بکتا ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرما دیا، میرے پاک پیغمبر کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، برحق ہے. اور اہل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مان جائے جو رب کہتا ہے رسول کہتا ہے سارا سچ ہے. کاتب وحی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں،
ساتھیوں نے کہا سارا کچھ لکھ لیتے ہو، کبھی اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، کبھی راضی، کبھی خوش ہوتے ہیں، سارا کچھ کو لکھتے ہو؟ اگر یہ استاد سے پوچھوں گا، امام الانبیاء سے پوچھا، سرکار نے جواب میں فرمایا، اپنے منہ کے اشارہ کر کے، اکتب کل شیء واللہ ما یخرج منہ الا حق، ہر شے لکھ لیا کر، میرے منہ سے حق و صداقت کچھ نہیں نکلتا، سارا ہی سچ ہے۔ تو جس نے نہ اللہ کو سچ مانا، نہ قرآن کو سچ مانا، نہ حدیث کو سچ مانا، تو بندہ کون ہے؟ اس کی تو چتروڑ ہوگی ادھر بھی ادھر بھی۔ یہی مسئلہ بیان ہو گیا۔ زمینیں بھی ساتھ ہیں، کس طرح ہیں طے بتائے ہیں، کس طرح ہیں وہ اللہ میرا جانتا ہے، ہمارا ایمان ہے جو کہہ دیا ہے وہ سچ ہے۔ بلکہ میں امام شافعی کا وہ قول اور فتویٰ پیش کیا کرتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے، نؤمن باللہ وبما جاء اللہ علی مراد اللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فراہمی پر ایمان رکھتے ہیں، میرے اللہ کے فرمانے کا جو مقصد ہے، اللہ کے مقصد پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نؤمن برسول اللہ، ہم رسول پاک کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، وبما جاء رسول اللہ، جو نبی پاک سے بیان کرتا بات پہنچے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو بیان کرنے کا نبی پاک کا مقصد اور مطلب ہے، نبی کے مقصد پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی آدمی تو جی میرا مقصد ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ تیرا میرا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میرے اللہ کا پروگرام ہے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ کہ تسی کہ اسی کون؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائے۔ یتنزل الامر بینہن، ارض و سماء وما بینہا، اللہ کے فرامین آتے ہیں کونی شکل میں، شرعی احکامات میں، شریعت کی بولیوں میں، وحی کی تعلیمات میں، کتابوں صحیفوں کے انداز میں۔ وہ سلسلہ جنات آدم سے شروع ہوا، نبی مکرم تک مکمل ہوا۔ آپ نے فرمایا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری پیغمبر نبی مکرم ہے، نبی پاک کے بعد قیامت تک اللہ کی طرف سے کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ کیوں؟ لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے علم کے اعتبار سے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یعلم ما فی البر والبحر، اللہ جانتا ہے ہمارے بٹ صاحب کی داڑھی مبارک میں کتنے بال ہیں، اللہ جانتا ہے۔ ہمارے میاں طفیل صاحب کی داڑھی میں کتنے بال ہیں، ہمارے چوہی صاحب کی داڑھی میں کتنے بال ہیں، یہ بڑے شیخ الحدیث بزرگ، ان کی داڑھی میں کتنے بال ہیں، انہوں نے جو لیلا ذبح کرنا ہے اس کے بال اور کھال پر کتنے ہیں، اور اس کے جسم پر وہ گائے ہے، وہ بھینس ہے، وہ جو بھی ذبح کرتے ہیں۔ فرمایا ریت تو چھوٹی باتیں ہیں، ریت کے جتنے ذرے بنتے ہیں میں اس کی تعداد بھی جانتا ہوں، پانی سمندروں کے تالابوں کے جتنے قطروں کی تعداد بنتی میں وہ بھی جانتا ہوں، سرسوں کا ایک کھیت نہیں، پوری کائنات میں سرسوں کے جتنے دانے ہیں ان کی تعداد جانتا ہوں، رائی کے دانوں کی تعداد میں جانتا ہوں۔ یہ خبر دینے کا مطلب ہے اگر میں وہ جانتا ہوں کہ تیری کرتوتے میں نہیں جانتا، وہ بھی جانتا، تو نے کیا کیا تھا، تو نے کہا کیا تھا، تیری سوچ کیا ہے۔ پھر ایک اور اللہ نے للکار کے کہا، اور یہ تو بات ہوگی نا تمہارے کہنے کی اور کرنے کی، ما توسوس به والنفس اقرب الیک حبل، تمہارے وصف سے بھی ہم جانتے ہیں تم نے سوچا کیا تھا اور بولا کیا تھا، وہ بھی جانتے ہیں۔ پھنس گیا تھا تو ایسا سوچتا ہے تیرا تو یہ خیال تھا، ہمیں میرا یہ خیال ہے، اللہ نے تو کہتا رہو میرا خیال ہے، تیرے خیال کو ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور رحمت و شفقت کے لیے اللہ ہمیں معاف کر دے، اس کی مہربانی سے اللہ کو خوش رکھے، اللہ کے لیے میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں یعنی بستیوں والے گزرے ہیں، أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، ان بستیوں یعنی بستیوں کے بادشاہوں نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانیاں کی، اور رسول جن جن بستیوں کی طرف جو انبیاء رسول تشریف لاتے رہے ان کی نافرمانیاں کی، پھر فَحَاسَبْنَاهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے بڑا سخت حساب کیا، وَعَذَّبْنَاهُمْ عَذَابًا نُكْرًا، ناپسندیدہ ترین پھر ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اس کے سینکڑ میں نے پیش کیے۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پھر انہوں نے اپنے وبال کا ذائقہ چکھا،
وکان عاقبۃ امرها خسرا، پھر ان کے معاملات، ان کے کاروبار معاملات کا انجام انتہائی نقصان دہ ہوا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رہا ہے بڑا سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولي الالباب، اے عقل والو۔ کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے۔ رسول کی حیثیت میں یتلو علیکم آیات اللہ، وہ تلاوت فرمائیں گے تم پہ اللہ کی آیات مبینات، جو واضح آیات، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ اللہ نکالے، یا وہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات و درس نکالے اہل ایمان کو، وعاملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو عمل صالح انہوں نے کیے، کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالے نور ہدایت کی طرف۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص بھی ایمان لاتا ہے یا ایمان لائے گا اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، عمل صالح کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، داخل کرے گا اس کو اللہ باغات میں جاری ہوں گی جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بہت عمدہ اچھا اللہ تعالیٰ نے رزق ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات گرامی ہے، خلق سبع سماوات، جس نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، اور زمینیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح 7 بنائیں، کیسے ہیں، کتنی ہیں، کس طرح ہیں، وہ اللہ جانتے ہیں۔ یتنزل الامر بینہن، تو نازل ہوتا ہے اللہ کا فرمان ان کے مابین، یہ زمین آسمان کے مابین ہی سارا نظام ہے۔ لتعلموا، تاکہ تم جان سکو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانك